بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سابقہ 2-3 لیکچرز میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نامحرم کے جسم کا کتنا پردہ ہے، نگاہ کا کتنا پردہ ہے، محرم نامحرم اپنے آپ کو دوسرے سے کتنا چھپائیں اور کتنا دیکھ سکتے ہیں، نامحرم سے گفتگو کتنی کی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں۔ 1-2 لیکچرز ہم نے مدرسے کے بارے میں اپیل کی ہے، اس سے سابقہ لیکچرز یہی نامحرم کے بارے میں ہیں۔ آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ میک اپ اگر کیا ہوا ہے، یہ اس دوران سوالات آئے ہیں کہ جو ہے میک اپ کیا ہوا ہے تو نامحرم کے سامنے خاتون نہیں جا سکتی، اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو یہ سوال اس میں سے ضروری تھے کہ اگر میک اپ کیا ہوا ہے، دلہن نے میک اپ کیا ہوا ہے یا خاتون نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو وہ وضو اور غسل کس طرح کرے گی؟ میک اپ کی اکثر اقسام جو ہیں اس کے اوپر وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ ایک نارمل میک اپ ہے جو جسم کے اندر رچ بس جاتا ہے، جیسے کہ آپ کوئی کریم لگاتے ہیں، کوئی ایسی لوشن لگاتے ہیں۔ جو میک اپ کی اقسام میں ہے، وائٹننگ کریم ہے، جو چیز بھی ہے آپ لگاتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین، وہ جلد کے اندر رچ بس گئی ہے، ہلکی سی شائننگ فیل ہو رہی ہے، لیکن اس کی آئلنس فیل نہیں ہو رہی، یعنی کہ اس کی چکناہٹ فیل نہیں ہو رہی۔ ہاتھوں پہ، چہرے پہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، چکناہٹ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو اقسام ہیں جیسے کہ لپسٹک ہے، بیس لگائی جاتی ہے، باقی جو نظام ہے، مثلا کہ پینسلز کے ذریعے اپنے آپ کو خواتین جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر اور باقی اپنے اعضاء پر جو میک اپ کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں مانع ہیں، یعنی غسل اور وضو نہیں ہونے دیتی۔ لپسٹک، نیل پالش، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی وضو نہیں ہونے دیتی ہیں۔ خاتون با نماز ہے، یعنی کہ عبادت کرنے والی ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر لپسٹک وہ لگاتی ہے تو وضو سے پہلے لپسٹک اتار لے، وضو اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہلکی سی اس کی رنگت بچ گئی ہے، لپسٹک اتاری ہے، ہلکی سی رنگت بچ گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مکمل لپسٹک لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیل پالش لگی ہوئی ہے، نیل پالش کو مکمل اتارنا ضروری ہے، کیونکہ نیل پالش جو ہے وہ مانع ہے، ایک تہ بن جاتی ہے اوپر، اور وہ ناخن تک پانی نہیں پہنچنے دیتی، جس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ مہندی معنی نہیں ہے، یہ سوال بہت زیادہ کیا گیا کہ مہندی جو لگائی جاتی ہے، کون مہندی ہے، عرق ہے، جو چیزیں ہیں لگائی جاتی ہیں ہاتھوں پہ، سر پہ، بالوں پہ، پیروں پہ، تو یہ معنی ہے یا نہیں ہے؟ مہندی کی تقریباً اکثر اقسام، تقریباً ساری اقسام جو ہے وہ معنی نہیں ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک ایسی مہندی جو آپ کو ملتی ہے یا بازاروں میں اویلیبل ہے، ہم نے سنا ہے، دیکھی نہیں ہے، کہ جو لگائی جائے، بالوں کی تو جتنے بھی کلرز ہیں، مہندیاں ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کریں گے، لگائیں گے، اس میں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے بالوں کا، جیسے خواتین کرتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ہی وہ اس کو دھو لیں گی، رنگ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن وہ دھل چکا ہے، کلر ہر چیز واش ہو چکی ہے، تو وہ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مہندی کی بات ہے، مہندی جو ہاتھوں اور پاؤں پر لگائی جاتی ہے، اگر وہ چھلکا بن جاتی ہے، ایک اس کی لیئر بن جاتی ہے، تہ بن جاتی ہے، جس طرح نیل پالش کی، ان چیزوں کی، کہ اس کو اتارا جائے تو وہ چھلکا بن کے اترے، تو لوگ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ نیل پالش بھی چھلکا بن کے تو نہیں اترتا، لیکن اس کی لیئر ہے، جو ہی لگاتے ہیں پھر وہ لیئر بن جاتی ہے۔ اسی طرح مہندی کی اگر کوئی ایسی قسم ہے جو آپ نے لگائی ہے اور وہ سٹکر کی طرح وہ چپک گئی ہے اور چھلکے کی طرح وہ اتری ہے، سٹکر کی طرح وہ اتری ہے، یا ٹیٹو کی طرح وہ اتری ہے۔ ٹیٹو پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ جو جسم کے اندر مشین کے ذریعے پیوند کاری کی جاتی ہے ٹیٹو کی، وہ جائز ہے، آپ یعنی بہت اچھا فعل نہیں ہے، لیکن جائز ہے شریعت میں کہ مشین کے ذریعے آپ جسم کے اندر ٹیٹو بنوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹیٹو جو جلد کے اوپر ہے، یا یہ جو مہندی ہے جلد کے اوپر سٹکر کے طور پر ہے، تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ دلہن کس طرح وضو کرے گی؟
یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ آوازیں جو ہے فائرنگ نجف میں عمومی طور پہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے، تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کس چیز کی آوازیں۔ دلہن کس طرح وضو کرے گی؟ دلہن کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب دلہن نے تیار ہونا ہے، پارلر پہ جانا ہے، تو وہ وضو کس طرح کرے گی؟ اگر ان کی بارات مغرب سے پہلے ہے تو وہ ظہرین کا وضو کر لے، 10 بجے کرے، 11 بجے کرے، وضو کر لے اور اس وضو کو باقی رکھے، زیادہ کھائے پیے نہیں تاکہ اس کو واش روم کی حاجت نہ ہو، وضو باقی رکھے۔ اگرچہ اس نے میک اپ سٹارٹ کروا دیا تو میک اپ کے اوپر نماز ہو جاتی ہے، سجدے گاہ رکھیں، نماز پڑھیں، حجاب مکمل کریں۔ بیوٹیشن کے پاس گئی ہوئی ہے، بیوٹیشن کے پاس بیٹھی ہے، وضو کیا ہوا ہے، ظہرین کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں کیونکہ آپ کا وضو موجود ہے اور میک اپ آپ کا جاری ہے۔ اس کے بعد آپ کی بارات مغرب سے پہلے کسی ٹائم آ جانی ہے اور دلہن نے رخصت ہو جانا ہے، تو مغرب کا وقت آدھی رات تک ہے، تو وہ ایزیلی آدھی رات سے پہلے اپنا میک اپ اتار کے وضو کر کے مغربین بھی پڑھ سکتی ہے۔ جس کی بارات مغرب کے بعد آنی ہے تو اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ مغرب سے پہلے اس نے تیار ہونا ہے، تو وہ خود کو وضو کر لے، وضو کر کے 2 3 4 گھنٹے وضو کو مینج کرے اور مغربین اسی وضو کے ساتھ پڑھے۔ پھر بارات آ جاتی ہے تو پھر وہ ساری رات جو ہے اس کو دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہوگی، تو مینج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی پلکیں بھی مانع ہیں، جو مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں وہ بھی مانع ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بالوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے ویگ لگوائی ہوئی ہے، وہ بال جو اگرچہ آپ کے سر کے اوپر پیوند کر دیے گئے لیکن ان کی گروتھ نہیں ہوتی نیچرل بالوں کی طرح، تو پھر بھی وہ مانع ہیں اگر آپ کی جلد کو چھپا دیتے ہیں تو۔ احتیاط یہ ہے کہ وہ بھی، اس سے بھی وضو اور غسل نہیں ہوگا، تو اس لیے اگر آپ کے وہ بال جو آپ کی گروتھ کرتے ہیں، یعنی اپنی گروتھ کرتے ہیں بال نیچرل بالوں کی طرح، اس کی آپ پیوند کاری کروا سکتے ہیں۔ باقی ویگ لگوائی ہے تو وہ وضو کے ٹائم، غسل کے ٹائم ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک نہیں تو وہ لگوانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پکی ویگ لگوائی ہوئی ہے اس کے اوپر وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ سرما کاجل مانے نہیں ہے، سرما آپ نے لگایا ہوا ہے، کاجل لگایا ہوا ہے جو آنکھوں میں خواتین لگاتی ہیں، وہ مانے نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد حضرات بھی سرما لگاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ سرما لگایا جاتا ہے ظاہری طور پہ اس کی رنگت جو ہے وہ پلکوں پر بھی نظر آ رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایسا کوئی سرما ہے جو آئلی ہے، یعنی جس کے اندر آئل ہوتا ہے، یا مثلا کہ اس کی چکناہٹ ہے اور وہ پانی پلکوں کے اوپر تہہ تک نہیں پہنچنے دیتی، کیونکہ پلکوں کے اوپر والی بھی وہ حصہ ہے جو وضو اور غسل میں دھونا ضروری ہے۔ پلکوں کے اندر آنکھ جو بند ہوتی ہے اور بند ہونے کے بعد اندر والا حصہ ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر والا، منہ کے اندر، لپس کے اندر والا حصہ، کانوں کے اندر والا حصہ، ان کو دھونا وضو اور غسل میں ضروری نہیں۔ ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔